اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتوا بسورة من مثله وقال اللہ فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم نمازی بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، میں سب سے پہلے تکمیل قرآن پر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم مالک لم یزل حافظ صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن موجود ہے۔ اس وقت پوری کائنات میں صرف آپ کے شہر میں نہیں، آپ کے صوبے میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، بلکہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، جہاں بھی اچھائی نظر آتی ہے یہ اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جہاں بھی نیکی نظر آتی ہے اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جہاں بھی شرافت نظر آتی ہے اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جہاں صداقت نظر آتی ہے، عدالت نظر آتی ہے، شرافت نظر آتی ہے، شجاعت نظر آتی ہے، اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جہاں عبادت نظر آتی ہے، اطاعت نظر آتی ہے، اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ ہمارا روزہ رکھنا اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ آپ کا سجدہ کرنا قرآن پاک کا فیضان ہے۔ آپ کا رکوع کرنا قرآن پاک کا فیضان ہے۔ توحید پر قائم رہنا یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ نبوت کو تسلیم کرنا یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ صحابہ کی عظمت کو ماننا یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جی ہاں، بڑوں کا ادب ہے یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ چھوٹوں پر شفقت ہے یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جی ہاں، اس قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اس قرآن پاک میں صداقت ہے، اس قرآن پاک میں عدالت ہے، اس قرآن میں شرافت ہے، اس قرآن میں حیا ہے، اس قرآن میں چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، امیروں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، پرایوں کے حقوق، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اس قرآن میں توحید ہے، اس قرآن میں رسالت ہے، اس قرآن میں نماز کا حکم ہے، اس قرآن پاک میں روزے کا حکم ہے، اس قرآن پاک میں حج کا حکم ہے، اس قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اس قرآن پاک میں تجارت کا طریقہ ہے، اس قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کائنات میں جہاں اچھائی نظر آتی ہے اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔ جب اس روئے زمین میں قرآن نہیں تھا، مکے میں قرآن نہیں تھا، مدینے میں قرآن نہیں تھا، میرے نبی کے پاس قرآن آیا نہیں تھا، عرب والوں کے پاس قرآن نہیں تھا، جب میرے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فیر
بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر تھے، محمد الرسول اللہ بنے نہیں تھے، قرآن آیا نہیں تھا۔ اس وقت کائنات میں اچھائی کوئی نہیں تھی، صداقت کوئی نہیں تھی، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کو ایک ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن کے آنے سے پہلے لات کو سجدہ کیا جاتا تھا، منات کو سجدہ کیا جاتا تھا، عزا کو سجدہ کیا جاتا تھا، حبل کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ انسان جس کو رب کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر اعلان کر دیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ارے انسان تو بڑا محترم ہے، کائنات کی ہر چیز سے تو محترم ہے، ہر مخلوق سے تو مکرم ہے۔ جس انسان کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان سے محترم بھی کوئی نہیں، حسین بھی کوئی نہیں، جمیل بھی کوئی نہیں، خوبصورت بھی کوئی نہیں، اعلیٰ بھی کوئی نہیں، عرفہ بھی کوئی نہیں۔ یہ انسان آپ کبھی جانوروں کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی گھوڑے کے سامنے، کبھی کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے میں مصروف تھا، کیونکہ قرآن نہیں تھا۔ آج سب کو چھوڑ کر اگر انسان ایک رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو یہ فیض قرآن کا ہے۔ دنیا کو پتہ نہیں تھا الہ کون ہے، سجدہ کس کا حق ہے، یہ تو قرآن نے آ کر ہمیں بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا۔ اے انسان تو بڑا محترم ہے، تو چاند کے لیے نہیں، تو ستاروں کے لیے نہیں، تو سیاروں کے لیے نہیں، تو نجوم کے لیے نہیں، تو کواکب کے لیے نہیں، تو بحر کے لیے نہیں، تو بر کے لیے نہیں، تو آسمان کے لیے نہیں، تو لات کے لیے نہیں، تو منات کے لیے نہیں، تو عزا کے لیے نہیں، تو حبل کے لیے نہیں، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارے انسان ہر چیز تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ آسمان تیرے لیے، تو آسمان کے لیے نہیں، ستارے تیرے لیے، تو ستاروں کے لیے نہیں، سیارے تیرے لیے، تو سیاروں کے لیے نہیں، نجوم تیرے لیے، تو نجوم کے لیے نہیں، کواکب تیرے لیے، تو کواکب کے لیے نہیں، یہ بحر، یہ بر، یہ سمندر، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو ان کے لیے نہیں۔ اللہ نے جتنے جانور بنائے ہیں یہ جانور تیرے لیے ہے، تو گدھے کے لیے نہیں، تو گھوڑے کے لیے نہیں، ربا سب ہمارے لیے۔ جی ہاں تمہارے لیے۔ قرآن سے پہلے کبھی چاند کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی بت کو سجدہ، کبھی لات کو سجدہ، کبھی منات کو سجدہ، کبھی عزا کو سجدہ، کبھی حبل کو سجدہ۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ نا تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ سارے تیرے لیے ہے۔ ربا یہ سب میرے لیے، میں کس کے لیے؟ یہ قرآن نے بتایا سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ سب تیرے لیے اور تو زور سے میرے گلے میں انتہائی تکلیف ہے اور کھانسی بھی ہے، لیکن یہ شاہ رخ بھائی کا حکم تھا، یہ بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹائم دے کر آپ آتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے حاضری لگائی ہے۔ آپ تھوڑا سا چلیں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ قرآن نے بتا دیا سب تیرے لیے، تو یہ قرآن نے بتایا تو چاند کے لیے نہیں ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج نکلتا ہے یہ تیرے لیے ہے۔ ربا سب میرے لیے، میں تیرے لیے، تو میں کیا کروں؟ چاند کو سجدہ کروں؟ فرمایا کہ نا تیرا سجدہ میرے لیے،
تیرا رکوع میرے لیے، تیری عبادت میرے لیے، تیرا صدقہ میرے لیے، تیرا سب کچھ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ربا یہ سب میرے لیے، میں آپ کے لیے، تو گھوڑا بھی میرے لیے۔ فرمایا کہ ہاں گھوڑا بھی تیرے لیے۔ ربا یہ گھوڑا میرے لیے، تو میں گھوڑے کو سجدہ کروں؟ فرمایا نہیں۔ گھوڑے کو کی عبادت کروں؟ فرمایا نہیں۔ گھوڑے کے سامنے رکوع کروں؟ فرمایا نہیں۔ گھوڑے کے نیچے سے بچوں کو گزاروں؟ فرمایا نہیں۔ ربا یہ گھوڑا میرے لیے ہے، تو میں گھوڑے کو سجدہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ گھوڑا تیرے لیے ہے۔ ارے گدھا تو گھوڑے کے لیے نہیں ہے، گھوڑا تیرے لیے ہے، تو گھوڑے کے لیے، تو گھوڑے کے لیے، تیرا سجدہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ ربا یہ گھوڑا میرے لیے ہے، میں سجدہ نہ کروں، اس کو رکوع نہ کروں، اس سے نہ مانگوں، اس کے نیچے سے بچے نہ گزاروں، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو گھوڑے کے لیے نہیں، گھوڑا تیرے لیے ہے، تو گھوڑے کے سامنے سجدہ نہ کر، گھوڑے پر سواری کر۔ سواری کیا کر؟ کیا کر؟ میں کیسے سواری کروں؟ تو حضرت علی نے سواری کر کے بتا دیا کہ یوں سواری کر۔ حسن نے سواری کر کے بتا دیا یوں سواری کر۔ کربلا میں حضرت حسین نے سواری کر کے بتا دیا کھوتے گھوڑے کو سجدہ نہ کر، گھوڑے پر سواری کر۔ سواری حسین سجدہ نہیں، سواری کر کے بتا رہے۔ حسن سواری کرتے، علی سواری کرتے، نبی گھوڑے پر سواری کرتے، سواری کر کے بتایا جا رہا ہے تو اس کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے ہے، اس لیے گھوڑے کو سجدہ نہ کر۔ جو اصلی حیدری ہوگا وہ کبھی گھوڑے کو سجدہ نہیں کرے گا، اصلی حسینی ہوگا، اصلی حسنی ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، وہ کبھی گھوڑے پر گھوڑے کو سجدہ نہیں کرے گا بلکہ گھوڑے پر سواری کرے گا۔ انہوں نے سواری کر کے بتا دیا، حسن نے بھی بتایا، حسین نے بھی بتایا، علی نے بھی بتایا، نبی نے بھی بتایا کہ یہ گھوڑا سواری کے لیے ہے، سجدے کے لیے نہیں ہے، سجدے کے لیے نہیں۔ اب جن میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سجدہ کرتا ہے جانور کو، سجدہ کرتا ہے گھوڑے کو، سجدہ کرتا ہے وہ کنجر ابن کنجر، وہ بے ایمان کائنات کا غلیظ ترین کافر، گھوڑے کو مانگتا گھوڑے سے ہے، تنقید صدیق اکبر پہ کرتا ہے۔ اگر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو کبھی یہ جانور کو سجدہ نہ کرتا، کبھی یہ گھوڑے کو سجدہ نہ کرتا، سجدہ گھوڑے کو کرتا ہے، تنقید صدیق اکبر پہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کنجر ابن کنجر، تو صدیق اکبر کی ایمان کی بات کرتا ہے، آ پہلے میرے سامنے بیٹھ، اپنا ایمان تو ثابت کر، اپنا ایمان تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، پھر بات آگے بڑھے گی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور اپنا ایمان ثابت تو قرآن پہ نہیں کر سکتا، نبی پہ نہیں کر سکتا، کلمہ تیرا نبی والا نہیں، دین تیرا نبی والا نہیں، شریعت تیری نبی والی نہیں، سنت تیری نبی والی نہیں، تنقید صدیق اکبر پہ کرتا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو علی المرتضیٰ کا بھی امام ہے، حسن کا بھی امام ہے، حسین کا بھی امام ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے لیے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے صدیق اکبر کو بلائیں گے۔ کون صدیق اکبر؟ جس کا گھر معراج کی رات میرے نبی جنت میں دیکھ کر آئے ہیں۔ تنقید تو کرتا ہے اس صدیق اکبر پر کہ جس کا گھر معراج کی رات میرے نبی جنت میں دیکھ کر آئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں اچھائی نظر آتی ہے، یہ اس قرآن پاک کا فیضان ہے۔
قرآن آنے سے پہلے توحید کا پتہ نہیں تھا، سجدہ کس کو کیا جائے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ قرآن نے بتا دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن نے بتا دیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نبی بھی الہ نہیں، آدم بھی الہ نہیں، نوح بھی الہ نہیں، ابراہیم بھی الہ نہیں، شعیب بھی الہ نہیں، یحییٰ بھی الہ نہیں، کلیم بھی الہ نہیں، عیسیٰ بھی الہ نہیں، جی ہاں محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن نے بتا دیا الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہے، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ولی بھی نہیں، قطب بھی نہیں، عبدال بھی نہیں، حسن بھی نہیں، حسین بھی نہیں، علی بھی نہیں ہے۔ ربا آپ ہی الہ ہے، کوئی اور کیوں نہیں؟ فرمایا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ اس لیے ہے، باقی کائنات میں سب کو موت آتی ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ اللہ الہ اس لیے کہ اس کو موت نہیں آتی، باقی سب کو موت آتی ہے۔ انبیاء کو موت آئی، اولیاء کو موت آئی، اتقیاء کو موت آئی، ازکیاء کو موت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، سب پر موت آئے گی، بعض پر آئی ہے، بعض پر آئے گی، موت سب پہ آئے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے فنا ہے، لیکن باقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ الہ اس لیے کہ اللہ پر موت نہیں آتی، اللہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، باقی سب پر موت آتی ہے۔ جس پر موت آ جائے وہ مشکل کشا، وہ الہ، وہ مجبور ہوتا ہے۔ جو مجبور ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، جو مجبور ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ پھر علی کو بھی موت آئے، ولی کو بھی موت آئے، قطب کو بھی موت آئے، عبدال کو بھی موت آئے۔ الہ وہ ہے جو سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا القیوم، قرآن نے بتا دیا کہ رب الہ اس لیے ہے کہ وہ قیوم ہے۔ قیوم کا معنی تھامنے والا، جو پوری کائنات کو تھامے، آسمانوں کو تھامے، زمینوں کو تھامے، ہوا، فضا، خلا، جمادات، نباتات، انبیاء، اتقیاء، ازکیاء، اولیاء، فقہاء، سب کو جو تھامے وہ قیوم ہوتا ہے۔ کہا اللہ الہ اس لیے ہے وہ پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، اور اس کو تھامنے والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا فیض ہے جس نے ہمیں بتا دیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قرآن سے پوچھا اللہ کے علاوہ کوئی الہ کیوں نہیں؟ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کو نیند آتی ہے، سب کو اونگ آتی ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ باقی سب سوتے ہیں، انبیاء بھی سوتے ہیں، اولیاء بھی سوتے ہیں، اتقیاء بھی سوتے ہیں، ازکیاء بھی سوتے ہیں، علی بھی سوتے تھے، ولی بھی سوتے ہیں۔ جو سو جائے وہ مجبور ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ الہ، وہ الہ۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا نا کہ وہ سوتا نہیں، وہ رب سوتا نہیں۔ سونا تو دور کی بات ہے، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اس لیے وہی الہ ہے۔ ربا آپ سوتے کیوں نہیں؟ جواب ملا اللہ سو جائے تو آدم صفی اللہ کی پکار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کو کون سنتا؟ اگر اللہ سو جاتا نوح نجی اللہ کی پکار کو کون سنتا؟ اگر اللہ سو جاتا زکریا علیہ السلام پر آرا چلا،
تو پھر اس پکار کو کون سنتا؟ اگر اللہ سو جاتا ایوب علیہ السلام کی پکار کو کون سنتا؟ اگر اللہ سو جاتا یونس علیہ السلام کی پکار کو کون سنتا؟ اگر اللہ سو جاتا میرے اور آپ کے نبی جب بدر کے میدان میں رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبت ابدا، اے اللہ محنت کر کے 313 لے کر آیا ہوں، یہ 313 چلے گئے پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سو جاتا پھر نبی کی پکار کو کون سنتا؟ علی کی پکار کو کون سنتا؟ کربلا میں حسین کی پکار کو کون سنتا؟ ولیوں کی پکار کو کون سنتا؟ رات کی تاریکی میں اٹھ کر جو اللہ کے سامنے دعا کرتے اگر اللہ سو جاتا تو ان کی پکار کو کون سنتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں الہ ہوں، اس لیے ہوں سب کو نیند آتی ہے، سب سو جاتے ہیں، میں اونگ سے بھی پاک ہوں، میں نیند سے بھی پاک ہوں۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا، یہ سب کچھ قرآن پاک کا فیضان ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں عظمت بھی ہے، قرآن میں رفعت بھی ہے، قرآن میں شان بھی ہے، قرآن میں بلندی بھی ہے، قرآن میں ثواب بھی ہے، قرآن میں تجارت کا طریقہ بھی ہے، قرآن میں حکومت کا طریقہ بھی ہے، قرآن میں اخلاق بھی ہے، احکام بھی ہیں۔ جی ہاں، قرآن میں کیا نہیں ہے؟ عظمت بھی ہے۔ عظمت اتنی خود تو عظیم ہے، لیکن جو تعلق جوڑ لیتا ہے قرآن سے قرآن اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ عظیم اتنا بناتا ہے، عظیم اتنا بناتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، آسمانوں سے رب کائنات نے اس انسان کے پاس سلام بھیجا ہے۔ جی ہاں، رب کا سلام ہے، زرداری کا نہیں، بلاول کا نہیں، نواز شریف کا نہیں، عمران خان کا نہیں، الطاف بائی کا نہیں۔ قرآن سے تعلق جوڑا صدیق اکبر نے تو صدیق اکبر کے پاس رب کا سلام آیا۔ کس کا سلام آیا؟ کس کا سلام آیا؟ آپ کے پاس عمران خان کا سلام آ جائے، نواز شریف کا آ جائے، یہ بلاول کا آ جائے، آپ کہتے ہیں یار ہم تو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہمیں سلام بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام کیوں نہ کروں؟ تجھے زمین و زمان مکین و مکان کے بنانے والے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ سلام بھی کیسے بھیجا؟ صدیق اکبر نے سب کچھ اٹھا کر قرآن پر، صاحب قرآن پر لٹا دیا۔ جسم پہ جو کپڑے تھے نا وہ پوشاک بھی اتار کر وہ بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا، ٹاٹ کا کپڑا پہن کر نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، آقا تشریف فرما ہے۔ آقا نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، سوچنے لگا یہ وہ صدیق اکبر ہے جو کپڑے کا مکے کے اندر سب سے بڑا تاجر تھا، آج سب کچھ قرآن پہ لٹا کر اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا۔ آقا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں جبریل امین حاضر ہو گئے۔ آ کر صدیق اکبر کے ساتھ جبریل امین بیٹھ گئے۔ آقا نے صدیق اکبر کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، جو لباس صدیق اکبر نے پہنا تھا ایسا ہی لباس جبریل امین نے بھی پہنا تھا۔ آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے؟ آپ تو نورانی لباس میں مجھ سے ملنے آتے تھے، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ آقا صرف میں نہیں، وہ آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ آقا نے آسمان کے کنارے میں دیکھا تو 70,000 فرشتوں نے بھی صدیق اکبر والا لباس پہنا ہوا۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ کہا صدیق اکبر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی
اعلان کر دیا 70,000 فرشتے صدیق اکبر کا لباس پہنیں گے. جب تک صدیق کے جسم پہ یہ لباس ہوگا نوریوں کے جسم پہ بھی ایسا ہی لباس ہوگا. جبریل امین بیٹھ گئے. عرض کیا اللہ کے رسول میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے. پوچھا پیغام کیا ہے؟ عرض کیا رب کائنات نے توجہ کرنا، رب کائنات نے، آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے، جس نے اشارہ کن سے زمین و زمان و مکین و مکان، ہوا، فضا، خلا، جمادات، نباتات، چاند، سورج، ستارے، سیارے، نجوم و کواکب، بحر و بر، پوری کائنات کو جس رب نے اشارہ کن سے بنایا. جبریل نے عرض کیا آقا اس رب کائنات نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر رب کائنات نے آپ کو سلام بھیجا ہے. ابو بکر رونے لگے. جواب دیا، پھر عرض کیا کہ آقا ذرا پوچھیں تو صحیح جبریل سے، کیا باقی رب کائنات نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے؟ آقا نے جبریل سے پوچھا کہ میرا یار پوچھ رہا ہے کیا رب نے میرا نام لیا ہے، نام لے کر سلام بھیجا ہے؟ تو جبریل مسکرا اٹھے. فرمایا کہ جی ہاں. رب کائنات نے فرمایا کہ جا جبریل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اپنے یار ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہے. صرف اسی پر بس نہیں، پھر جبریل نے فرمایا کہ رب نے یہ بھی پوچھا ہے اب میرے حبیب سے کہ اپنے یار سے پوچھے سب کچھ میرے نام پہ لٹا دیا ابو بکر نے، سب کچھ لٹا دیا ہے، میں تو ابو بکر سے راضی ہوں. ابو بکر سے بھی پوچھو کیا ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے؟ جی ہاں. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اسی وجہ سے، اس لیے نا ہماری نماز اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا روزہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا حج اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری زکوٰۃ اس لیے اللہ راضی ہو جائے، ہماری تراویح اس لیے اللہ راضی ہو جائے، قرآن پڑھنا اللہ راضی ہو جائے، قرآن سننا اس لیے اللہ راضی ہو جائے، ذکر کرنا اس لیے اللہ راضی ہو جائے، جہاد کرنا اس لیے اللہ راضی ہو جائے، عالم کا علم اللہ راضی ہو جائے، قاری کی قرات اللہ راضی ہو جائے، مبلغ کی تبلیغ اللہ راضی ہو جائے. لیکن سب سے پوچھو اتنے روزے رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، کیا اب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے؟ یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن صدیق اکبر تو وہ جس کے پاس جبریل آتا ہے پیغام لے کر آتا ہے اللہ تو آپ سے راضی ہے، ابو بکر تو بتا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ آج اس ملک پاکستان میں اس صدیق اکبر پر تبرہ کیا جا رہا ہے. یہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ابو بکر صدیق پر طعن کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. یہ نطفہ حرام، یہ حرام کی نسل صدیق اکبر پر طعن کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے. کون صدیق اکبر؟ جبریل آ کر پوچھتے ہیں آقا صدیق اکبر سے پوچھے تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں میں تو راضی ہوں، کیا ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا قرآن عظیم ہے، جس نے بھی تعلق جوڑا قرآن نے اس کو عظیم بنا دیا. صدیق کو اتنا عظیم بنا دیا کہ 1400 سالوں سے آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں آرام فرما ہے. میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا نے فرمایا امی عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ دنیا کی عام زمین نہیں. آقا یہ مکے کی زمین نہیں، فرمایا نہیں. مدینے کی زمین نہیں، فرمایا نہیں. عرب کی زمین نہیں، فرمایا نہیں. یمن کی زمین نہیں، فرمایا نہیں. شام کی زمین نہیں، فرمایا نہیں. کربلا کا حصہ نہیں، فرمایا نہیں. آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جہاں میں آرام کر رہا ہوں
عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے، عائشہ کا گھر بھی میرے منبر تک، یہ جتنا مقام ہے یہ دنیا کی عام زمین نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو جنت سے آئے ہیں، جنت میں گئے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد عالم جائے تب، پیر جائے تب، کتب جائے تب، ابدال جائے تب، نمازی جائے تب، دیوبندی جائے تب، بریلوی جائے تب، اہل حدیث جائے تب، جو بھی دنیا سے جائے گا پہلا قدم قبر میں رکھے گا۔ میرا صدیق وہ ہے دنیا سے جانے کے بعد پہلا قدم قبر میں نہیں جنت میں رکھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صدیق اکبر جنت سے آئے ہیں اور جنت میں گئے ہیں۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے قرآن سے تعلق جوڑا تو قرآن عظیم تھا، صدیق اکبر کو بھی عظیم بنا دیا۔ صرف صدیق کے کیا کہنے، جن صحابہ نے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگایا، رب کائنات نے صحابہ کو امت میں اتنا اعلیٰ بنا دیا، عرفہ بنا دیا۔ رب کائنات نے قرآن میں 1200 آیات میں صحابہ کی تعریف کی ہے۔ کتنی آیات میں؟ کتنی آیات میں؟ کتنی آیات میں؟ 12 میں نے نہیں کہا، 1200 آیات میں اللہ نے جن کی تعریف کی ہے۔ میرے دوست، اگر اللہ ایک مرتبہ بھی تعریف کرتا ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ آپ کے خطیب صاحب جمعے کے خطبے میں کسی نمازی کی تعریف کرے تو وہ آدمی کہتا ہے، محلے والے کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اتنا نیک آدمی ہے کہ آج ہمارے امام صاحب نے اس کی تعریف کی ہے۔ امام صاحب کسی کی تعریف کرے، پیر کسی کی تعریف کرے، کتب کسی کی تعریف کرے، شیخ الحدیث کسی کی تعریف کرے، پھر وہ عظمتوں والا ہے۔ صحابہ تو وہ ہے جن کی تعریف صرف انسانوں نے نہیں، رب کائنات نے بھی ایک مرتبہ نہیں 1200 مرتبہ تعریف کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ تعریف کی ہے اس قرآن میں۔ جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، حافظ صاحب نے آپ کو سنایا، 1200 مرتبہ رب کائنات نے صحابہ کے اٹھنے کو بیان کیا، بیٹھنے کو بیان کیا، چلنے کو بیان کیا، سونے کو بیان کیا، مسجد نبوی میں آنے کو بیان کیا، مکے میں چلنے کو بیان کیا، مدینہ چھوڑنے، مکہ چھوڑنے کو بیان کیا، مدینے میں جانے کو بیان کیا۔ صحابہ بدر میں قرآن بولا، صحابہ احد میں قرآن بولا، صحابہ خندق میں قرآن بولا، صحابہ خیبر میں قرآن بولا، یہاں تک کہ کوئی صحابی نبی کے ساتھ اگر غار میں ہے تو قرآن اس وقت بھی بول اٹھتا۔ ان کی ایک ایک ادا کو رب نے بیان کیا۔ کوئی صحابی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابی کا گھوڑا چلتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ صحابی کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے آواز اٹھتی ہے، والعادیات ضبحا کے کہہ اللہ اس آواز کو بھی قرآن بنا دیتا۔ جی ہاں، جب صحابہ نے قرآن سے تعلق جوڑا، اتنا عظیم بنا دیا۔ رب نے کہیں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوق یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ کہیں قرآن صحابہ کی یوں مدح کرتا ہے، اولئک ہم الفائزون،
کہیں اعلان کرتا ہے اولئک هم المفلحون، کہیں اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں قرآن اعلان کرتا ہے، اعلان کرتے کرتے صحابہ کی مدح کرتے کرتے رب اعلان کرتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یعنی نماز کو بیان کرتا ہے، ان کے رکوع کو رب بیان کرتا ہے، سجدوں کو رب بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتے کرتے ان کے خلوص کو بیان کرتا ہے، جہاد کو بیان کرتا ہے، بیان کرتے کرتے بالآخر رب اعلان کر دیتے ہیں اور سننا چاہتے ہو تو سن لو، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ۔ کہیں قرآن عجیب انداز اختیار کرتا ہے جب صحابہ کی باری آتی ہے، کہیں تو یوں اعلان کرتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، رب اعلان کرتے ہیں دنیا والوں ان صحابہ کی عظمت کو پہچانو، رب اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جنت ان صحابہ کے لیے بنائی۔ جنت کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ ہاں میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، قرآن اعلان کرتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت بنائی ان کے لیے۔ جب نبی پر یہ آیت اتر رہی تھی، جبریل لے کر آ رہے تھے، نبی پڑھ کر سنا رہے تھے، سامنے دیوبندی بیٹھے تھے، بریلوی بیٹھے تھے، اہل حدیث بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، فقہا بیٹھے تھے، کون بیٹھے تھے؟ کون بیٹھے تھے؟ کون بیٹھے تھے؟ انہی سے تو کہہ رہا ہے کہ رب میں نے جنت بنائی ان کے لیے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ۔ یہ کون ہے؟ صحابہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربا قرآن سے پوچھا جائے کہ جنت صحابہ کے لیے، حالانکہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، یہی ہے نا؟ اس گرمی میں روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ لمبی تراویح پڑھتے ہیں کس لیے؟ بولو۔ قرآن سنتے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے نا؟ پھر قرآن سے پوچھے جنت تو صحابہ کے لیے، ہماری نمازوں کا، تبلیغ کا، ذکر کا، قرآن سننے کا، سنانے کا کیا بنے گا؟ تو قرآن کتنے ایک لفظوں میں جواب دیتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ یہ نہیں کہتا کہ جنت صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ جنتی بننا چاہتے ہو تو صحابہ کے سپاہی بن جاؤ۔ ایک لفظ کہا، صحابی تو تم بن نہیں سکتے، صحابی تو بن نہیں سکتے۔ ربا پھر کیا کرے جنت کے لیے؟ نمازیں چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں۔ روزے چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر جنت ان کے لیے؟ فرمایا نماز بھی پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ کہا صحابہ کے سپاہی بن کر پڑھو۔ بلکہ آسان لفظوں میں کہا سپاہی صحابہ بن کر نماز پڑھو۔ کسی نے کہا کہ مولانا جنت کو آپ نے اتنا محدود کر دیا، صرف سپاہ والے جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، سپاہ والے بھی جائیں گے، صحابہ بھی جائیں گے۔ کہا پھر؟ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سپاہی صحابہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، سپاہی صحابہ جماعت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا یہ جماعت ہے؟ سپاہی صحابہ کا مطلب ہے صحابہ کا تابعدار، صحابہ کا جانثار، صحابہ پر کٹنے والے، جن کا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، جن کا نظریہ صحابہ سے ملتا ہے، جن کا قرآن صحابہ سے ملتا ہے، جن کا کلمہ صحابہ سے ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہے تب بھی ہے، ڈر کی وجہ سے نہ کہے تب بھی صحابہ کا سپاہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کن والا کلمہ ہے؟ صحابہ والا ہے نا؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز صحابہ والی ہے نا؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں صحابہ والا ہے نا؟
تو جن کی نماز، جن کا روزہ، جن کا حج، جن کا ذکر، جن کا قرآن صحابہ کے ساتھ ملتا ہے، وہ دیوبندی ہے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، بریلوی ہے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، اہل حدیث ہے تب بھی صحابہ کا سپاہی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، جن کا کلمہ ان کے ساتھ ملتا ہے، اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہے تب بھی ہے، گرفتاری کی وجہ سے نہ کہے تب بھی ہے، کیونکہ کلمہ جو ان کا پڑھتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ نے قرآن سے تعلق جوڑا تو قرآن نے ان کو عظیم بنا دیا، اتنا عظیم بنایا رب نے 1200 آیات میں ان کی تعریف کی۔ ہم سے بعض دوستوں کو پریشانی ہوتی، کہتے ہیں یار یہ سپاہی صحابہ والے بھی بڑے عجیب ہیں، ان کو موضوع دے دو قرآن، یہ بیان کرتے کرتے آخر میں آ جائیں گے۔ ان کو بولو کہ نماز کے فضائل بیان کرو، بیان کرتے کرتے آخر میں۔ ان کو ذکر کا موضوع دے دو، یہ چلتے چلتے۔ ان کو بولو حج پر بیان کرو، چلتے چلتے۔ ان کو قرآن کے فضائل دے دو، بیان کرتے کرتے۔ ان کو اذان کے فضائل دے دو، یہ چلتے چلتے۔ کہا ان کو کوئی بھی عنوان دے دو، یہ چلتے چلتے جب آخر میں آ جائیں گے تو کہیں گے۔ کہا کہ یہ صحابہ کیوں کرتے؟ تو میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں تو طالب علم آدمی ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں، صحابہ کہنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بھائی جب اللہ نے 1200 آیات میں صحابہ کیا ہے تو اعتراض مجھ پہ نہیں کر، رب پہ کر۔ ربا آپ نے 1200 مرتبہ صحابہ کیوں کہا ہے؟ ہم تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کہنا اللہ کی سنت۔ دوسری وجہ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں، آپ نے ابھی حافظ صاحب سے سنا، حافظ صاحب نے سنایا، یہ جو آپ نے سنا حافظ صاحب نے سنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں ختم کرنے لگا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ بھائی یہ قرآن ہم کیوں سنتے ہیں؟ بھائی اللہ کا کلام ہے نا، اس لیے سنتے۔ کیا ہے؟ یقین ہے آپ لوگ؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس لیے سنتے ہیں۔ اچھا ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یقین بھی ہے یہ اللہ کا، حقیقت بھی یہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بات یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبریل لے کر آئے تھے نبی پر، نبی نے پڑھ کر سنایا تھا۔ جب جبریل قرآن لے کر آئے تھے آپ وہاں موجود تھے؟ ہمارے والدین موجود تھے، دادا پردادا موجود تھا، ہمارے امام صاحب موجود تھے، پیر صاحب موجود تھے، نہیں تھے نا؟ جب جبریل قرآن لے کر آ رہے تھے، نبی پڑھ کر سنا رہے تھے، پھر نبی سے سننے والے کون؟ یہی اللہ کا کلام ہے، ہمیں بتانے والے کون؟ جب قرآن بتانے والے یہ وہ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو بتانے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، تو عظمت قرآن میں ان کا نام آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ بولو۔ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ سنت اس لیے کہ حضور نے یہ نماز پڑھی ہے۔ جب حضور تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے پیچھے آپ کھڑے تھے؟ میں کھڑا تھا، علماء کھڑے تھے، کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ تراویح کی نماز سنت ہے، نبی کے پیچھے پڑھ کر امت کو بتانے والے کون ہیں؟ تو جب بات تراویح کی آئے گی تو صحابہ کی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ بولو۔ ہم دن میں 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نبی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ تو نماز پہنچانے والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو۔ بھائی ہم حدیث بیان کرتے،
حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ حدیث حضور نے ہمارے سامنے بیان فرمائی؟ کن کے سامنے؟ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جب بات حدیث کی ہو تو صحابہ کا تذکرہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہم 5 وقت آزان دیتے ہیں، آپ نے بلال کو آزان دیتے ہوئے سنا ہے؟ سننے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ تو آزان پہنچانے والے صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے، کیا آپ نے نبی کے ساتھ گشت کی ہے؟ بولو 3 دن لگائے، 4 دن لگائے، چلہ لگائے، نبی کے ساتھ گشت کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ تو جب بات تبلیغ کی ہوگی تو صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہاں تک کہ کہاں جاتے ہو، یہ جو مسواک ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے نبی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا؟ بولو دیکھا؟ نبی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھنے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ جب مسواک کے فضائل بیان کریں گے، مسائل بیان کریں گے تو ہمیں بتانے والے صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم صحابہ کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، پورا دین نبی سے لے کر ہم تک پہنچانے والے کون؟ 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 جی ہاں، ایک تو یہ ہے نا، ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، میں منبر پہ بیٹھ کر تذکرہ کرتا ہوں، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر تذکرہ کرتا ہوں، لوگ ادب کرتے ہیں، مولانا کیا حال ہے، احترام سے لے آتے ہیں، منبر رسول پہ بٹھاتے ہیں، پھر میں فضائل بیان کرتا ہوں، یہ بھی اہمیت کی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے، انہوں نے زبان سے نہیں جان دے کر صحابہ کی مدح کی ہے، خون دے کر انہوں نے صحابہ کی مدح کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شہدائے ناموس صحابہ ہیں جن کو شہدائے ناموس صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، شہر کراچی میں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں میں۔ بلکہ یہاں بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں شہداء کے بچے موجود ہوں گے، یہ دیکھو، یہ حافظ، یہ مولانا بیٹھے ہوئے، حضرت علامہ عبدالغفور ندیم شہید کے یہ فرزند ہیں۔ یوں ایک نہیں، کئی اس مجلس میں، یوں کراچی کے ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر ٹاؤن میں بے شمار ہیں۔ جب شروع میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک تسلسل چلا، ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی روزانہ جنازہ اٹھ رہے، روزانہ بچے یتیم ہو رہے۔ وہ دن بھی تو ہم نے دیکھا تھا نا، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی گھر سے 4 بھائیوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھا۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ ناگن چرنگی میں صدیق اکبر کے امام و خطیب حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید اور اس کے بیٹا معاویہ کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا۔ جب یہ سلسلہ چلا ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم نے کہا نفسا نفسی کا دور ہے، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، ان یتیموں کا آسرا کون بنے گا؟ ان کو تعلیم کون دے گا؟ راشن کا انتظام کون کرے؟ کپڑا ان کو کون بنا کر دے؟ اللہ حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی کی حفاظت فرمائے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ العزیز ہم ان یتیم بچوں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھیں۔ ہم نے کہا حضرت کیسے ہوگا؟ کہنے لگا ہم نکلیں گے، رمضان آئے گا، سحری میں نکلیں گے، فجر میں نکلیں گے، ظہر میں جائیں گے، عصر مغرب عشاء میں جائیں گے، تراویح کے بعد جائیں گے، ایک ایک مسجد جائیں گے، ایک ایک دروازے پہ جائیں گے، ایک ایک آدمی کے پاس جائیں گے۔ کہا اپنے لیے نہیں، ان یتیموں کے لیے ہم دامن پھیلائیں گے، اپنے ان بچوں کو بے آسرا نہیں چھوڑیں۔ اللہ کا نام لیا، میدان میں اترا، شہداء کے بچوں کے ہم نے وظائف مقرر۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کو تعجب بھی ہوگا اور آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ اس وقت
صرف شہداء کے یتیم بچوں کے پاس، بیوگان کے پاس جو وظیفہ جا رہا وہ 1,60,00,000 روپئے کی رقم، 1,60,00,000۔ یہ صرف وظائف کی مدد۔ جو راشن دیتے ہیں وہ الگ ہے، شادی پر ان کے ساتھ جو تعاون ہوتا ہے وہ الگ ہے، ایمرجنسی ہو جائے وہ الگ ہے، عید پر جو تعاون ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ یہ سن کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ رمضان شروع ہونے سے 10 دن قبل اپنے تمام شہداء کے گھروں میں ہم نے کپڑے پہنچا دیے۔ یہ بھی سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ رمضان کے بالکل ابتدائی حصے میں تمام شہداء کے گھروں میں ہم نے راشن پہنچا دیا۔ یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور یہ عام یتیم نہیں ہے، یہ وہ یتیم ہے جو میرے اور آپ کا عقیدہ بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، یہ یتیم ہو گئے۔ اگر میں ان کا خیال نہ رکھوں، آپ نہ رکھیں، پھر کون رکھے گا؟ آئیے تہیہ کریں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، صدیق اکبر وہاں آ کر ہمارا گربان پکڑے کہ میں نے قربانی دی، میں نے قرآن تم تک پہنچایا، دین تم تک پہنچایا، تمہارے دور میں مجھے گالیاں دی گئی، تمہارے دور میں مجھ پر تبرہ کیا گیا، تم نے کیا کیا؟ اس وقت ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ صدیق تیرے نام پہ ہتھ کڑی نہ پہن سکے، بیڑی نہ پہن سکے، آپ کے نام پر جیل نہ جا سکے، آپ کے نام پر خون تو نہیں دیا، اتنا کیا ہے جو آپ کے نام پہ کٹے تھے ان کے بچوں کی ہم نے تربیت کی تھی، ان کا خیال رکھا تھا، کیا پتا اس وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے آ جائے ساتھی، یہ رومال بچھایا ہوا ہے، شہداء کے لیے تعاون کریں۔